السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لکھی جانے والی کتاب الرحیق المختوم کی ایپیسوڈ نمبر 43، قسط نمبر 43۔ نمبر 9، شاہان یمن کا خط۔ تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد شاہان حمیر یعنی حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور رعین حمدان اور معافر کے سربراہ نعمان بن کیل کا خط آیا۔ نامہ برمالک بن مرہ رہادی تھا۔ ان بادشاہوں نے اپنے اسلام لانے اور شرک و اہل شرک سے علیحدگی اختیار کرنے کی اطلاع دے کر اسے بھیجا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک جوابی خط لکھ کر واضح فرمایا کہ اہل ایمان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں معاہدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ بھی دیا تھا، بشرطیہ وہ مقررہ جزیہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ فرمایا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ نمبر 10، وفد حمدان۔ یہ وفد 9 ہجری میں تبوک سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک تحریر لکھ کر جو کچھ انہوں نے مانگا تھا عطا فرمایا اور مالک بن نمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ ان کی قوم کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو گورنر بنایا۔ باقی لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ وہ 6 مہینے مقیم رہ کر دعوت دیتے رہے لیکن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قبیلہ حمدان کے پاس جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سنایا اور اسلام کی دعوت دی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حلقہ بگوش اسلام ہونے کی بشارت بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا تو سجدے میں گر گئے، پھر سر اٹھا کر فرمایا حمدان پر سلام، حمدان پر سلام۔ نمبر 11، وفد بنی فزارہ۔ یہ وفد 9 ہجری میں تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد آیا۔ اس میں 10 سے کچھ زیادہ افراد تھے اور سب کے سب اسلام لا چکے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے علاقے کی 61 سالے کی شکایت کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اپنے ملک اور اپنے چوپایوں کو سیراب کر، اپنی رحمت پھیلا، اپنے مردہ شہر کو زندہ کر۔ اے اللہ ہم پر ایسی بارش برسا جو ہماری فریاد رسی کر دے، راحت پہنچا دے، خوشگوار ہو، پھیلی ہوئی، ہماگیر ہو، جلد آئے، دیر نہ کرے، نفع بخش ہو، نقصان رساں نہ ہو۔ اے اللہ رحمت کی بارش عذاب کی بارش نہیں، اور نہ ڈھانے والی، نہ غرق کرنے والی اور نہ مٹانے والی بارش۔ اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب کر اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ نمبر 12، وفد نجران۔ ان پر زبر جیم ساکن۔ مکہ سے یمن کی جانب 7 مرحلے پر ایک بڑا علاقہ تھا جو 73 بستیوں پر مشتمل تھا۔ تیز رفتار سوار ایک دن میں پورا علاقہ طے کر سکتا تھا۔ اس علاقہ میں 1 لاکھ مردان جنگی تھے جو سب کے سب عیسائی مذہب کے پیرو تھے۔ نجران کا وفد 9 ہجری میں آیا۔ یہ 60 افراد پر مشتمل تھا۔ 24 آدمی اشراف سے تھے، جن میں سے 3 آدمیوں کو اہل نجران کی سربراہی سپردگی حاصل تھی۔ ایک عاقب جس کی ذمہ امارت و حکومت کا کام تھا اور اس کا نام عبد المسیح تھا، اور دوسرا سید جو ثقافی اور سیاسی امور کا نگران تھا اور اس کا نام اہم یاشرجیل تھا۔ تیسرا سقف لاٹ پادری جو دینی سربراہ اور روحانی پیشوا تھا، اس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ وفد نے مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن حکیم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور دریافت کیا کہ آپ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز دن بھر توقف کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ پھر تمہارے پاس
علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مبالغہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، پس اللہ کی لعنت ٹھہرائیں جھوٹوں پر۔ صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کریمہ کی روشنی میں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے قول سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد دن بھر انہیں غور و فکر کے لیے آزاد چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب اگلی صبح ہوئی، درا حالانکہ وفد کے ارکان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کرنے اور اسلام لانے سے انکار کر چکے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبالغے کی دعوت دی، اور آپ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت ایک چادر میں لپٹے ہوئے تشریف لائے۔ پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہی تھی۔ جب وفد نے دیکھا کہ آپ واقعی بالکل تیار ہیں تو تنہائی میں جا کر مشورہ کیا۔ عاقب اور سید دونوں نے ایک دوسرے سے کہا، دیکھو مبالغہ نہ کرنا، خدا کی قسم اگر یہ نبی ہے اور ہم نے اس سے ملاقات کر لی تو ہم اور ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہرگز کامیاب نہ ہوگی، روئے زمین پر ہمارا ایک بال اور ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا۔ آخر ان کی رائے یہ ٹھہری کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں حکم بنایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کو جو مطالبہ ہو ہم اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس پیشکش پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لینا منظور کیا اور 2000 جوڑے کپڑوں پر مسالت فرمائی۔ 1000 ماہ رجب میں اور 1000 ماہ سفر میں، اور طے کیا کہ ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ 152 گرام چاندی بھی ادا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ عطا فرمایا اور دین کے بارے میں مکمل آزادی مرحمت فرمائی۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک باقاعدہ نوشتہ لکھ کر دیا۔ ان لوگوں نے آپ سے گزارش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ایک امین اور امانت دار آدمی روانہ فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا مال وصول کرنے کے لیے اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو روانہ فرمایا۔ اس کے بعد ان کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ سید اور عاقب نجران پلٹنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صدقات اور جزیے لانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو روانہ فرمایا، اور ظاہر ہے کہ صدقہ مسلمانوں ہی سے لیا جاتا ہے۔ نمبر 13 وفد بنو حنیفہ۔ یہ وفد 9 ہجری میں مدینہ آیا۔ اس میں مسیلمہ کذاب سمیت 17 آدمی تھے۔ مسیلمہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: مسیلمہ بن سمامہ بن کبیر بن حبیب بن حارث۔ یہ وفد ایک انصاری صحابی کے مکان پر اترا، پھر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر ہلکا بگوش اسلام ہوا۔ البتہ مسیلمہ کذاب کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ تمام روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے عقل، تکبر، امارت کی ہوس اور اظہار کیا، اور وفد کے باقی ارکان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قولاً اور فعلاً اچھے اور شریفانہ برتاؤ کے ذریعے اس کی دلجوئی کرنی چاہی، لیکن جب دیکھا کہ اس شخص پر اس برتاؤ کا کوئی مفید اثر نہیں پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے تاڑ لیا کہ اس کے اندر شر ہے۔ اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں، اور اس میں سے سونے کے 2 کنگن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں۔ آپ کو یہ دونوں بہت گراں اور رنجدہ محسوس ہوئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے۔ آپ نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اس کی تعبیر آپ نے یہ فرمائی کہ آپ کے بعد 2 کذاب پرلے درجے کے جھوٹے نکلیں گے۔ چنانچہ جب مسیلمہ کذاب نے اکڑ اور انکار کا اظہار کیا، وہ کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار حکومت کو اپنے بعد میرے حوالے کرنا طے کیا تو میں ان کی پیروی کروں گا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے خطیب حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسیلمہ اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور گفتگو فرمائی۔ اس نے کہا، اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں، لیکن اپنے بعد اس کو ہمارے لیے طے فرما دیں۔
آپ نے کھجور کی شاخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تم مجھ سے یہ ٹکڑا چاہو گے تو تمہیں یہ بھی نہ دوں گا، اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ خدا کی قسم میں تجھے وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے وہ خواب جو دکھلایا گیا ہے اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے۔ بالآخر وہی ہوا جس کا اندازہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے کر لیا تھا، یعنی مسلمہ کذاب یمامہ واپس جا کر پہلے تو اپنے بارے میں غور کرتا رہا، پھر دعویٰ کیا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سجا گڑنے لگا، اپنی قوم کے لیے زنا اور شراب حلال کر دی، اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شہادت بھی دیتا رہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اس شخص کی وجہ سے اس کی قوم فتنے میں پڑ کر اس کی پیروکار اور ہم آواز بن گئی۔ نتیجہ اس کا معاملہ نہایت سنگین ہو گیا، اس کی اتنی قدر و منزلت ہوئی کہ اسے یمامہ کا رحمان کہا جانے لگا۔ اب اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا، مجھے اس کام میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے، آدھی حکومت ہمارے لیے ہے اور آدھی قریش کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام متقیوں کے لیے ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن نواحہ اور ابن اسال مسلمہ کے قاصد بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا تم دونوں شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا تو تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ مسلمہ کذاب نے 10 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور ربیع الاول 12 ہجری میں بعہد خلافت صدیقی یمامہ کے اندر قتل کیا گیا۔ اس کا قتل وہی وحشی تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا تھا۔ ایک مدعی نبوت تو یہ تھا جس کا یہ انجام ہوا، ایک دوسرا مدعی نبوت اسود انسی تھا جس نے یمن میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف ایک دن اور ایک رات پہلے حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا۔ پھر آپ کے پاس اس کے متعلق وحی آئی اور آپ نے صحابہ کو اس واقعہ سے باخبر کیا۔ اس کے بعد یمن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باقاعدہ خبر آئی۔ نمبر 14 وفد بنی عامر بن سمسہ۔ اس وفد میں دشمن خدا عامر بن طفیل، حضرت لبید کا اخیافی بھائی اربد بن قیس، خالد بن جعفر اور جبار بن اسلم شامل تھے۔ یہ سب اپنی قوم کے سربراہ آور اور شیطان تھے۔ عامر بن طفیل وہی شخص ہے جس نے بار معونہ پر 70 صحابہ کرام کو شہید کرایا تھا۔ ان لوگوں نے جب مدینہ آنے کا ارادہ کیا تو عامر اور اربد نے باہم سازش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر اچانک قتل کر دیں گے۔ چنانچہ جب وہ وفد مدینہ پہنچا تو عامر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی، اور اربد گھوم کر آپ کے پیچھے پہنچا اور بالش بھر تلوار میان سے باہر نکالی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اس کا ہاتھ روک لیا اور وہ تلوار بے نیام نہ کر سکا۔ اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر بد دعا کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ واپسی پر اللہ نے اربد اور اس کے اونٹ پر بجلی گرا دی، جس سے اربد جل مرا۔ ادھر عامر ایک سلوریا عورت کے ہاں اترا اور اسی دوران اس کی گردن میں گلٹی نکل آئی۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہوا مر گیا، آہا اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی اور ایک سلوریا عورت کے گھر میں موت۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ عامر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا میں آپ کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں۔ نمبر 1 آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے آبادی کے۔ نمبر 2 یا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا خلیفہ ہوں۔ نمبر 3 ورنہ میں غطفان کو 1000 گھوڑے اور 1000 گھوڑیوں سمیت آپ پر چڑھا لاؤں گا۔ اس کے بعد وہ ایک عورت کے گھر میں طاعون کا شکار ہو گیا، جس پر اس نے فرط غم سے کہا کیا اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی، اور وہ بھی بنی فلاں کی ایک عورت کے گھر میں، میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ۔ پھر وہ سوار ہوا اور اپنے گھوڑے ہی پر مر گیا۔ نمبر 15 وفد تجیب
یہ وفد اپنی قوم کے صدقات کو جو فقراء سے فاضل بن چکے گئے تھے لے کر مدینہ آیا۔ وفد میں 13 آدمی تھے جو قرآن اور سنن پوچھتے اور سیکھتے تھے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں اور دریافت کی تھیں تو آپ نے وہ باتیں انہیں لکھ دیں۔ وہ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحائف سے نوازا تو انہوں نے اپنے ایک نوجوان کو بھی بھیجا جو ڈیرے پر پیچھے رہ گیا تھا۔ نوجوان نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم مجھے میرے علاقے سے اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں لائی ہے کہ آپ اللہ عز و جل سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ وہ مجھے اپنی بخشش و رحمت سے نوازے اور میری مالداری میرے دل میں رکھ دے۔ آپ نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص سب سے زیادہ قناعت پسند ہو گیا، اور جب ارتداد کی لہر چلی تو صرف یہی نہیں کہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہا بلکہ اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کی تو وہ بھی اسلام پر ثابت قدم رہی۔ پھر اہل وفد نے حجۃ الوداع 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملاقات کی۔ 16 وفد طئی اس وفد کے ساتھ عرب کے مشہور شاہ سوار زید الخیل بھی تھے۔ ان لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بہت اچھے مسلمان ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے عرب کے جس کسی آدمی کی خوبی بیان کی گئی اور پھر وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے اس کی شہرت سے کچھ کم تر ہی پایا، مگر اس کے برعکس زید الخیل کی شہرت ان کی خوبیوں کو نہیں پہنچ سکی اور آپ نے ان کا نام زید الخیر رکھ دیا۔ اس طرح 9 ہجری اور 10 ہجری میں پے در پے وفود آئے۔ اہل سیر نے یمن، ازد، قزاع کے بنی سعد، حدیم، حزیم، بنی عامر بن قیس، بنی اسد، بحرہ، خولان، محارب، بنی حارث بن کعب، غامد، بنی منتفق، سلمان، بنی عبس، مزینہ، مراد، زبید، کنندہ، زیمرہ، غسان، بنی عیش اور نخع کے وفد کا تذکرہ کیا ہے۔ نخع کا وفد آخری وفد تھا جو محرم 11 ہجری کے وسط میں آیا تھا اور 200 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ باقی بیشتر وفود کی آمد 9 ہجری اور 10 ہجری میں ہوئی تھی۔ صرف بعض وفد 11 ہجری تک متاخر ہوئے تھے۔ ان وفود کے پے در پے آمد سے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت اسلامی دعوت کو کس قدر فروغ اور قبول عام حاصل ہو چکا تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اہل عرب مدینہ کو کتنی قدر اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حتیٰ کہ اس کے سامنے سپر انداز ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں سمجھتے تھے۔ در حقیقت مدینہ جزیرۃ العرب کا دارالحکومت بن چکا تھا اور کسی کے لیے اس سے صرف نظر ممکن نہ تھا۔ البتہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سب لوگوں کے دلوں میں دین اسلام اثر کر چکا تھا، کیونکہ ان میں ابھی بہت سے ایسے اکھڑ بدو تھے جو محض اپنے سرداروں کی مطابقت میں مسلمان ہو گئے تھے، ورنہ ان میں قتل و غارت گری کا جو رجحان جڑ پکڑ چکا تھا، اس سے وہ پاک صاف نہیں ہوئے تھے، اور ابھی اسلامی تعلیمات نے انہیں پورے طور پر مہذب نہیں بنایا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں ان کے بعض افراد کے اوصاف یوں بیان کیے گئے ہیں: اعراب بدو کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ نازل کیا ہے اس کی حدود کو نہ جانیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بعض اعراب جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، انہی پر بری گردش ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 97-98 97-98۔ جبکہ کچھ دوسرے افراد کی تعریف کی گئی ہے اور ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے: اور بعض اعراب اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ جہاں تک مکہ، مدینہ، ثقیف، یمن اور بحرین کے بہت سے شہری باشندوں کا تعلق ہے تو ان کے اندر اسلام پختہ تھا، اور انہی میں سے کبار صحابہ اور سادات مسلمین ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔
ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے. اللہ حافظ.